سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. انتہائی احترام کے لائق بزرگ شخصیت جناب محمد حقائل خان صاحب حفظہ اللہ، جماعت اہل حدیث کے خلد آباد جمعیت کے ذمہ داران، مسجد کے ذمہ داران، میرے بزرگوں، بھائیوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہو تو ہماری دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے اعلان سنا کہ مغرب بعد کی اس نشست اور اس درس کا عنوان مقرر کیا گیا ہے سیرت النبی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پھیلا ہوا موضوع ہے جسے ہم بحر زخار کہہ سکتے ہیں. ایسا ناپیدا کنار سمندر کہ جس میں ہر غوطہ لگانے والے کے لیے نیا موتی ہے. علم حکمت کے نئے لال و جواہر اس میں موجود ہے. دنیا میں اگر کسی موضوع پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. آپ کی شخصیت کو، آپ کی سیرت اور حیات کو جو قدردانی، عظمت اور توجہ کا مقام دنیا میں حاصل ہوا، دنیا میں کسی بھی دوسری شخصیت کو، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیت کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا. اس کا تذکرہ ہم تھوڑا سا بعد میں کریں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس کو جاننا اور غور کرنا، اگر ہم اور آپ بحیثیت مسلمان غور کریں تو یہ ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے. وہ کیسے؟ سیدھی اور سادی سی بات ہے کہ آپ اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس گواہی کے بعد ایک آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ماننے، اپنے سے محبت کرنے کا معیار قرار دیا اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ایمان کی بنیاد، توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اب ایک شخص اگر اللہ سے محبت نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لازمی طور سے اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت توحید کی، اللہ پر ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے. اب آپ اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا معیار کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ایسے ہی کچھ دعوے داروں سے حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگوں نے دعویٰ کیا تو اللہ نے اس پس منظر میں یہ آیت نازل کی. ہم اور آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، تو اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی مقرر کی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا معیار، اس کی کسوٹی، ثبوت یہ ہے کہ میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ کی بات مانو. جب آپ کی اتباع ہم کریں گے تو اللہ کا اسی آیت میں آگے وعدہ ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تم سے محبت کرے گا. اب ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے حصے میں آئے تو ضروری ہے اس کا طریقہ اور اصول ایک لفظ میں قرآن نے بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. یحببکم اللہ، اور اللہ اتنا ہی نہیں کہ تم سے بھی محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہر انسان گناہگار ہے، گناہ کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں بھی ہیں
اور آخرت کی پریشانیاں اور عذاب کا خطرہ بھی ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ کی مغفرت ملے۔ اور اللہ کی مغفرت کا نسخہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں قرآن کے اس ارشاد میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اب سمپل سی بات ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کو اللہ سے محبت کا معیار اسے قرار دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، آپ کی جیسی زندگی، جیسا آپ کا عقیدہ، جیسا آپ کا ایمان، جیسی آپ کی عبادات تھیں اور معاملات تھے، ویسا ہی ہم بھی اختیار کریں، تب ہم اللہ رب العالمین کی محبت کے حقدار بنیں گے۔ تو لازم ہوا کہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کی محبت اور مغفرت پانے کے لیے رسول کی اتباع کی جائے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر کرنی ہے تو آپ کی سیرت پڑھنا پڑے گی یا نہیں؟ آپ اور ہم جتنا سیرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا علم حاصل کریں گے، اتنا ہی آپ کے زندگی کی نقل اور آپ کی اتباع کر پائیں گے۔ جو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ محبت کا اصلی معیار بھی ہوا۔ دوسرے، اسی بات کو ہم ایک اور آیت کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ رب العالمین کا مشہور ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک ٹکڑا ہماری زندگی کی گویا پورا ضابطہ اور لائحہ عمل اللہ رب العالمین نے دے دیا ایک آیت میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کے اندر مطلب آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمپل اور نمونے کے طور پر پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ بتائیے اس سے بہتر، اس سے کامل، اس سے اچھا کوئی اور نمونہ، کوئی اور مثال ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے کہا، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں یہ بیان کیا کہ سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت نمونہ ہے، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، حلال حرام میں، زندگی کے تمام تعلقات میں۔ آپ کو اچھا شوہر بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے۔ آپ کو اچھا لیڈر بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجئے۔ آپ کو دنیا کا اچھا انسان، اچھا تاجر، اچھا دوست بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا باپ بننا ہے، اچھا بھائی بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے۔ آپ کو عقیدہ اختیار کرنا ہے تو وہی عقیدہ اختیار کیجئے جو نبی نے کیا۔ آپ نے خود کہا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ آپ کو ہم نے کہاں دیکھا؟ آج ہمیں حدیثوں میں نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیثوں میں جو طریقہ آپ کا مل گیا آپ ویسا مانو۔ کیا آج امت مسلمہ اس طرح پڑھ رہی ہے، مان رہی ہے؟ سیرت کو پڑھے بغیر، آپ کی سنتوں کو جانے بغیر کوئی آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کا حق ادا کر سکتا ہے کیا؟ لہٰذا آپ سے محبت، آپ کی اتباع وہی جانے گا، کرے گا جو سیرت پڑھے گا، حدیثوں کو پڑھے گا، چھانے گا، تحقیق کرے گا۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بدعتی ملیں گے آپ کو، دنیا کے جتنے بدعتی طبقات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، آپ سے تعلق کا مظاہرہ تو کریں گے، لیکن ان کے یہاں سیرت کے مطالعے، حدیثوں کو چھاننے، حدیثوں کو پڑھنے اور ماننے کا وہ ذوق، وہ جذبہ نظر نہیں آئے گا جو اہل حق میں نظر آتا ہے اور آئے گا صحابہ، تابعین اور ان کے منہج پر چلنے والوں میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں، سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ فرمان الہی ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے، کوئی ایرا غیرہ عام آدمی یا کوئی انسان نہیں بول رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اب جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ، تو سوچئے کیا آپ کے نمونے کو اختیار کرنا ہمارے لیے یوں ہی چل جائے گا معاملہ کہ لوگوں سے سنی سنائی باتیں اور 12 ربیع الاول کا یا خاص موقع آ گیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کا مظاہرہ کر دیا، شور ہنگامہ مچا دیا، بات پوری ہو گئی، ہمارا حق اور محبت اور اتباع کا معاملہ طے ہو گیا، صحیح ہو گیا؟ سوال ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی موٹی سے موٹی عقل والا کہے گا کہ نہیں۔ اگر آپ کے عقیدے کو، عبادت کو، معاملات کو، طریقے کو، سنتوں کو، لباس کو، اٹھنے بیٹھنے کو، ہم اس کی تمام چیزوں کو ماننا اور اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔
آپ کی حیات طیبہ کو پڑھا جائے, جانا جائے, سمجھا جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ. یہ میں اکثر ان آیتوں اور دلیلوں کو پیش کر کے یہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے, ہمارے ہندوستان پاکستان کے ماحول میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جتنا اس کو دہرایا جائے کم ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ جو مقام عطا فرمایا, کیا پوری کائنات میں, پوری دنیا میں کسی اور کو اب یہ مقام حاصل ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں, دلیلیں یہ بات چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ اب یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے, ہاں, دجال کے فتنے سے نپٹنے کے لیے ان کو ریزرو رکھا ہے. وہ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے, یہ ہم اور آپ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, حدیثیں موجود ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دور نبوت محمدی کے دور میں جب نزول فرمائیں گے, یہ پیریڈ اب نبوت محمدی کا چل رہا ہے. حضرت عیسیٰ کی شریعت انجیل والی, حضرت موسیٰ کی شریعت توریت والی, وہ منسوخ ہو چکی, اس کا پیریڈ ختم ہو گیا. اب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیریڈ جاری ہے, اور قیامت تک یہی رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت, صاحب کتاب پیغمبر گزرے ہیں, صاحب انجیل, لیکن جب دور نبوت محمدی میں وہ تشریف لائیں گے, نزول فرمائیں گے, تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے, شریعت قرآن پر عمل کریں گے, انجیل پر نہیں. میری یہ بات اگر لوگ سمجھ لیں تو ہمارے درمیان جو بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام فلاں, مفتی صاحب, پیر صاحب, ہاں, فلاں کی بات کو مانا جائے, یہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ اب اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی, وہ بھی آ جائیں, تو کیا ان کا مقام حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی سے کم ہے یا برابر ہے یا اونچا ہے؟ ان کو بھی شریعت محمدی اور سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہوگا. اس کے بغیر وہ اس زمانے میں عمل نہیں کریں گے, عبادات نہیں کریں گے, تو پھر کسی دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث کو, سنت کو چھوڑ کر کیا کسی اور کی بات کو ماننے کا جواز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اور جو ایسا مانتا ہے اس نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کو اور آپ کے درجے کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے امام شافعی اور امام لیث بن سعد کی بات کو, جملے کو میں اکثر دہراتا ہوں کہ کوئی شخص ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, آگ میں بیٹھے, اور اس میں اضافہ کیجئے کہ ہمارے ہندوستانی ماحول کے حساب سے جو کرامتیں جھوٹی سچی بیان کی جاتی ہیں, کرامت کوئی کھیلے, اگر ایسا مقام کوئی پا بھی لیتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام نہیں حاصل کر سکتا. یہ جو اللہ نے کہا کہ جو رسول دے لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ, اب کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو فلاں امام دے دے لے لو, جس سے فلاں امام روک دے رک جاؤ. جس نے فلاں امام کی بات کو نہیں مانی ان کے لیے فتنے اور دردناک عذاب کی وعید ہو. ایسا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے, وہ کتنا بھی پہنچا ہوا ہو. یہ بات دماغ میں رکھی جائے. اب جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے, اور میں یہاں ایک اقتباس پیش کروں, اس سے پہلے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی, اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کی اس آیت میں فرمایا, قُلْ إِنَّمَا أَعِيدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. کفار مکہ کے درمیان جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم کو ایک بات کی, اعظکم, واعظ کرتا ہوں, ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں, تم میری بات نہیں مانتے, مجھے جھٹلا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے خطاب کر رہے ہیں, اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان مشرکین اور منکرین سے کہیے جو آپ کو نہیں مان رہے ہیں, نبی نہیں ماننا چاہتے, آپ ان سے کہیے انما اعظکم بواحدہ, کہ تم کو ایک بات کی میں دعوت دے رہا ہوں, ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں. کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, کہ اللہ کے لیے تم تنہا دو کر کے یا تنہا کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے میری یہ بات مانو کہ اللہ کے لیے تم دو آدمی کھڑے ہو جاؤ یا ایک آدمی. ثم تتفکروا, اور پھر غور کرو, غور و فکر کرو, ما بصاحبکم من جنہ, کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون اور دیوانگی نہیں ہے. جنہ, جنون, کوئی پاگل پن نہیں ہے, جنون نہیں ہے. یہ تم غور و فکر کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ
مشرکین اور منکرین کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان سے آپ کہیے کہ آپ کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں غور کریں، دیکھیں دو دو لوگ کھڑے ہوں، اکٹھا کھڑے ہوں یا تنہا تنہا کھڑے ہوں، غور کریں کہ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت میں آپ کو کوئی پاگل پن، دیوانگی، بے وقوفی، غیر حکیمانہ بات نظر آتی ہے؟ ضد چھوڑو اور غور تو کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہاں، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ جو نبی ہیں ایک عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، تمہارا بھلا کر رہے ہیں۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر غور کرو کہ پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ یہ آیت ہم کو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، آپ کی حیات طیبہ میں غور کرنا چاہیے، اور آپ کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے لوگوں نے آپ کی شخصیت کا مطالعہ بغیر کسی تعصب کے کیا، وہ آپ کی حقانیت اور آپ کی سچائی کو ماننے پر مجبور ہوا، اور قرآن نے جو کہا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ آگے اگر تذکرہ موقع ملا تو شاید آئے کہ ہم یہ کہیں گے کہ غیر مسلموں نے بھی کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لکھا، اور جب آپ پر مطالعہ کیا، یہ جو اللہ نے مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا کہ ان سے کہیے غور کریں، جب لوگوں نے یہود، نصارہ، ہندو، جین یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آپ سے کامل اور بہترین شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ مائیکل ہارٹ جس نے دی 100 لکھی، عیسائی ہے، 100 دنیا کے بڑے آدمیوں، تاریخ کی بڑی شخصیات پر ذکر لکھا، عیسائی ہوتے ہوئے پہلا نمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور اس کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں تنہا انسان ہیں، شخصیت ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت آپ کی ہے۔ ایک عیسائی کہہ رہا ہے، یہ جو میرے پاس کتاب ہے عبدالحلیم اویس کی، اس میں انہوں نے کئی لوگوں کے اس طرح کے نام لکھے اور ذکر کیا کہ شیخ محمد خلیل یاسین مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، محمد عند علماء الغرب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے علماء کے نزدیک، اس میں انہوں نے 250 جو انہوں نے ذکر کیا صرف اتنے ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں 250 ایسے یہودی اور نصرانی علماء کا ذکر کیا، مسلمان نہیں، یہودی اور نصرانی عیسائی علماء کا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھ کر شہرت حاصل کی۔ بہت سی کتابیں لکھی دوسری، اس میں انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، میں شاید پیش نہیں کر سکوں، لیکن ان کو شہرت نہیں ملی۔ ہاں، طہ حسین العقاد جو ادب کی دنیا میں مشہور ہیں، منحرف تھے، بدعقیدہ تھے، انہوں نے جب سیرت پر لکھی تو ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں یہاں ذکر کر دوں، یہ قرآن، ہاں قرآن جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ وہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا، تو ماں عائشہ نے، ہماری والدہ، ہماری ماں، مسلمانوں کی ماں نے جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ قرآن میں جا بجا دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نبوت، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت کا پورا عکس قرآن میں نظر آتا ہے، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ آپ کی شخصیت میں چلتی پھرتی جو ہے زندہ تصویر نظر آتی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ پڑھیے 30ویں پارے میں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اس پر میں نے 2 جمعہ خطبہ دیا اس صورت پر، ہاں محفوظ ہوگا، ضرور سنیے گا، میری نہ سنیے، آپ تفسیر میں پڑھیے گا، کتنی جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان بتایا گیا، آپ کی شخصیت کی خصوصیات نظر آتی ہے، اور زندگی کے بہترین پیغام اور ہدایات اس میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کو پڑھا، ہاں آپ کی یتیمی، آپ کی پہلے کی زندگی، اور پھر اللہ کا آپ پر کرم، انا اعطیناک الکوثر میں ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا، نہر جنت اور بہت سارا خیر عطا فرمایا، ہاں، اور
پھر اس کے بعد بتایا کہ جو آپ کا دشمن ہوگا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے نا وہی بے نام و نشان ہے۔ لوگ مسلمانوں نے، مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آپ کا ایک بھی بیٹا نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی، تو آپ کا مذاق اڑایا کہ آپ تو بے نام و نشان ہیں، آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو دکھ ہوا، رنجیدہ ہوئے، تو قرآن نازل ہوا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کو ان کے الزامات سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اللہ نے تو آپ کو الکوثر دیا، ہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں کہا کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کوئی آدمی باپ کے بعد مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی الوہیت کے ساتھ آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ اذان نہیں دی جا سکتی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ واشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جا سکے۔ نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں درود نہ پڑھا جائے۔ آپ پر درود بھیجنا ایک نیکی ہے، یہ آپ کو اللہ نے بہت سارے خیر اور اونچا مقام عطا فرمایا، یہ آپ کی حیثیت ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھے، اللہ کے لیے قربانی کیجئے۔ اور آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے دین سے دشمنی کرتے ہیں، ان شانئک هو الابتر کی وعید ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ بہت رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے، انکار کرتا ہے، ہاں ہماری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی، ہاں امریکہ یورپ اور ان کی جدید تہذیب سے متاثر ہیں، ہاں اور بہت ساری حدیثوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس اور جدید حالات کی روشنی میں اس کو ہم تشریح نہیں کر پاتے۔ تو آپ کی جہالت کی بنیاد پر آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو رد کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، حیثیت اور آپ کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ وعید اس کے لیے بھی ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے رسول کے مخالفین کے لیے ان لوگوں کو بھی وعید ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو لہب اور کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، تباہ ہو گئے، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کے لیے بھی عذاب کی وعید سنائی۔ اہل علم نے اس کی تشریح میں کہا تھا کہ یہ کفار مکہ میں بہت سے کافر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر ایمان نہ لانے والے، جھٹلانے والے، لیکن بطور خاص ابو لہب کے لیے کیوں یہ آیت نازل ہوئی نام کے ساتھ؟ ہاں اس کی بیوی اور اس کا ذکر کیوں ہوا؟ کئی اسباب مفسرین نے بیان کیے، وہ میرا موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تفصیل میں جاؤں۔ تو ابو لہب رشتہ دار تھا، چچا تھا، لیکن اور دوسروں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مخالفت کرتا تھا، اس کی بیوی بھی ستاتی تھی۔ آج اگر کوئی گستاخ رسول ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی شخصیت کا مذاق اڑائے گا، کارٹون بنائے گا، آپ کی کسی چیز کو رد کرے گا، تو اس کا انجام بھی تبت یدا ابی لہب وتب کے حصے میں کا حصہ اس کے حصے میں بھی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے اشارے کیے یہ قرآن کی کچھ حصے پیش کر کے، آپ دیکھیے کہ غزوہ احد، اس پر تبصرہ سورہ آل عمران میں اچھا خاصا کئی رکوع میں موجود ہے۔ سورہ انفال، غزوہ بدر، پورا اس کے تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، آپ کو خطاب، آپ کے اعمال، پھر مسلمانوں کو اس کی روشنی میں ہدایات قیامت تک کے لیے دی گئی ہے۔ غزوہ بدر، ہاں سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا اور دوسرے مقامات پر دوسرے غزوات کا، آپ کے سفر کے حالات کا تذکرہ ہے کہ فلاں جگہ آپ ہیں، آپ پر اس طرح حملہ ہوا، آپ کو یہ جواب دینا چاہیے، آپ کو اس طرح جنگ کی حالت میں اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، سفر میں آپ کو یوں کرنا چاہیے، صحابہ کے ساتھ آپ کو یہ ہونا چاہیے، اور فلاں معاملہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان کی ہے، واضح انداز میں بالکل، جس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ آپ کی سیرت اور شخصیت اور آپ کی زندگی کے معاملات قرآن میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ غور کریں، قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک طریقے سے اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب بھی ہے، ہاں۔ اور پھر حدیث کی کتابیں کیا ہے؟ ہاں اس میں انہوں نے بیان کیا، محدثین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہی تلامذہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو آپ نے کیا، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریرات، یہی حدیث ہے، اور سیرت میں یہی چیزیں ہیں۔ تو محدثین نے جتنی حدیث کی کتابیں لکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سیرت کی کتابیں ہیں۔ تاریخ اور مغازی کے لکھنے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے غزوات کا ذکر کیا ہے، وہ بھی سیرت کی کتابیں ہوئی۔ فقہ کی کتابیں جس میں حلال حرام
مستحب مکروہ ان پر بحث کی جاتی ہے، وہ حلال حرام فرض کی بحث بھی وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، سنتوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، عبادات ہیں، حلال حرام کا بیان ہے، اسی سے آپ کو مستنبط کر کے احکامات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے فقہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تلامذہ ہیں۔ اس طرح دنیا کے مختلف فنون سے متعلق، اور ابھی جو میں نے تذکرہ کیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی ادبی بنیاد پر، زندگی کے تاریخی اعتبار سے، تاریخ پر اثر انداز ہونے والی شخصیات کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کتاب لکھی۔ اس اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ کسی موضوع پر کتاب لکھی گئی تو وہ سیرت نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیتیں ہیں کہ آپ کے تعلق سے جو آپ کی بہترین صفات ہیں، اور خصائل کریمہ ہیں، شمائل حمیدہ ہیں، بہترین اور اعلیٰ ترین عادات اطوار ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، جو میں نے کئی باتیں بیان کی اس کے تناظر میں۔ اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے یا اس نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، جو اللہ کی وحی کے امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد ہے؟ کیا چیز پسند کرتا ہے؟ کیا پسند نہیں کرتا؟ کن لوگوں کو کامیابی دے گا؟ کن کو عذاب دے گا؟ یہ کون بتاتا ہے؟ انبیاء۔ کیسے بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے۔ اس وحی کے آخری امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا، افضل البشر انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ نے خود ارشاد فرمایا۔ اور آپ کے بارے میں آپ نہ بتاتے تو کوئی دوسرا بتاتا نہیں، اور وہ مستند نہیں رہتی بات، اس لیے آپ کا بتانا ضروری تھا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں، لیکن اس پر فخر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا۔ ہاں، معراج میں آپ نے رسولوں کی جو ہے امامت کی، آپ کو سید المرسلین بنایا گیا۔ بہت سارے انبیاء ہیں، انبیاء کرام میں جو رسول ہیں ان کا درجہ انبیاء سے اونچا، رسولوں میں جو اولو العزم رسول ہیں ان کا درجہ عام رسولوں سے بھی زیادہ، جمہور کے قول کے مطابق حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم رسول ہیں جمہور کے قول کے مطابق، جن کا ذکر قرآن کی 2 آیتوں میں ہے۔ اور ان دونوں میں زیادہ اونچا درجہ 2 خلیل کا ہے، حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں خلیلوں میں ان سے زیادہ اونچا درجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ تو خاتم النبیین، اور آپ کو یہ مقام دیا، آپ بندوں اور اللہ کے درمیان نمائندہ ہیں، سفیر ہیں اللہ کے، اور دین قویم کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، منہج مستقیم یعنی صراط مستقیم کے ساتھ۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان، یہ ایک اقتباس ہے، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں، میں ان میں سے ایک ایک جملہ جو ہے نا ایک ایک تقریر کے لائق ہے کہ آپ جو لے کر آئے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب دنیا کا کوئی دانشور، کوئی مفکر، کوئی اور شخص جو ہے کوئی چیز پیش کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کی تعلیم کے سامنے وہ ناقابل قبول ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ یہ 2 چیزیں چھوڑی تو گمراہی آئے گی، اور آج مسلمانوں کی گمراہی اور پریشانیوں کی بنیاد یہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے سیرت کی جو کتاب لکھی 3 ویلوم میں، اس کا نام ہی ہے رحمت للعالمین، اور اس میں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ تمام عالموں سے مراد کیا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سارے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ پڑھنے کے لائق کتاب ہے، ضرور پڑھیے، ہاں، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے، ہاں، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانوں میں مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں، سب کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کی رحمت کے پہلو جتنی بحث کی جائے کم ہے۔ واماما للمتقین، آپ متقیوں کے امام ہیں، متقیوں کے امام۔ یہ بعض علماء نے عقیدے کی بحث کرتے ہوئے کہا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ نے ابھی شروع میں پڑھا کہ اگر اللہ کی محبت ہمیں چاہیے، ہاں، اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اب ایک بات بتائیے، دنیا کا کوئی ولی، کوئی پیر، کیا اللہ سے محبت کیے بغیر ولی پیر بن سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی انسان اللہ سے محبت کیے بغیر ولی بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، کرامت والا ہو سکتا ہے؟ عالم نہیں پہنچ سکتا نا۔ کوئی ولی بغیر اللہ سے محبت کے ولی نہیں بن سکتا،
اور اللہ سے محبت رسول کی اتباع کے بغیر کوئی نہیں پا سکتا. اللہ کی محبت رسول سے اتباع کے بغیر. قرآن کی آیت پڑھی نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی تو وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا محبوب نہیں ہوگا وہ اللہ کے رسول کا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں جتنے بھی اولیاء، آپ کچھ بھی لقب دے ہوئے ان کو، ہاں جتنے بھی اولیاء ہیں وہ ولی بنتے ہیں رسول کی اتباع سے. آپ اور ہم جتنی اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے اتنا ہمارا ولایت کا درجہ بڑھتا جائے گا. اور جتنے مومنین ہیں وہ ہر ایک، تمام مومنین اللہ کے ولی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کی 10 آیتیں کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. تو جس کے اندر جتنا ایمان ہے، جتنا تقوی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے اولیاء پر نہ غم ہے نہ خوف. کون ہے اللہ کے اولیاء؟ قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. اب اگر کوئی آدمی سڑا گلا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گندا رہتا ہے، غسل جنابت نہیں کرتا ہے، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں یہ مجذوب ہے، یہ یہاں بیٹھا بیٹھا کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، یہ آپ کے دل کی بات کو جان جاتا ہے. کہاں سے لائے یہ سب؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا وہ شریعت ہے، ظاہر ہے، اور یہ طریقت ہے، باطن ہے. بکواس ہے. شریعت اور طریقت دو چیزیں نہیں ہے. یہ گمراہی کا دروازہ ہے جو تصوف کے نام پر، علم باطن کے نام پر مسلمانوں میں پھیلایا گیا اور گمراہی کا راستہ کھولا گیا. اس سے بہت ساری شرکیات کا دروازہ کھلا، اور یہیں سے وحدت الوجودی اور حلولی اعتقاد کا دروازہ بھی کھلا، جس کا بھی نماز سے پہلے کچھ حضرات ہمارے بھائی گفتگو کر رہے تھے. ابن عربی وغیرہ کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کہ ہر چیز میں اللہ ہے. ہاں جو ہے درخت میں، پیڑ میں، پہاڑ میں، ہاں آسمان میں، زمین میں، یہاں تک کہ کتے بلی میں بھی، سور میں بھی. ابن عربی سور کو کتے کو کہتا تھا تو کہتا تھا یا سیدی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے، بدعقیدگی کی بات ہے. اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا شرک دنیا میں نہیں ہے. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے وحدت الوجودی جو تصوف کے نام سے ہمارے آیا. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ولی، متقی، پرہیزگار، کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک رسول کی اتباع نہ کرے. اسی لیے بعض سلف، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یعنی وہ شخص جو قرآن و حدیث پر عمل کرے وہی اللہ کا ولی ہوگا. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اور ان لوگوں کے اس طرح کے اقوال آپ کو ملیں گے، اور بالکل صحیح بات ہے. اگر وہ نہ بھی کہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوگا. تو وہ امام المتقین ہے، متقیوں کے امام. ہاں وحجۃ علی الخلائق اجمعین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات پر حجت ہے. میں نے کہا یہ ایک ایک جملہ، یہ ایک پیراگراف ہے، میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب سے. ہاں یہ ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے والا، کہ آپ کی شخصیت پوری کائنات کے لیے حجت ہے. اب آپ کی بعثت کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، ہاں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یسمع بی احد من امتی یہودی او نصرانی، کہ میری امت کا کوئی بھی انسان میرے بارے میں سنتا ہے. آپ کے بعثت کے بعد جو مسلم غیر مسلم ہے سب آپ کی امت ہے. ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. ہاں تو اب وہ یہودی ہو یا نصرانی، میرے بارے میں سن لینے کے بعد ثم لا یؤمن بی، مجھ پر اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو فقط دخل النار، کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا. او کما قال فی الحدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے ماننے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا وہ جہنم میں جائے گا. وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، افریقہ کے جنگل میں رہنے والا ہو، آسٹریلیا میں، ہندوستان میں، سری لنکا میں، برما میں، ہاں شہر میں، دیہات میں، کہیں بھی رہنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور جاننے کے بعد اگر ایمان نہیں لایا جہنم میں پکا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب اتنی ضرورت ہے، آپ پوری کائنات کے لیے حجت ہیں، تو ضروری ہے کہ جتنا آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت اور آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیلوں کو دنیا کے اندر عام کیا. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا، اور میں اس پر بہت تفصیل سے بعض مقامات پر گفتگو کر چکا ہوں، آج وہ موضوع نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور رسول حق ہونے کی کتنی دلیلیں ہیں، بے شمار ہیں. علماء سلف نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، 17 یا 19 کتابیں صرف دلائل النبوہ کے نام سے کئی جلدوں میں. آپ کی زندگی کا ہر صفحہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل سے بھرپور ہے. پچھلی کتابوں کی پیشین گوئیاں
ہاں خبریں، آپ کی پیشین گوئیاں، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کے تعلق سے لوگوں کی گواہیاں، مستقبل کی پیشین گوئیاں، اور آپ کی سائنسی خبریں، مستقبل کی خبریں، آسمان کی خبریں، انسانی جسم کے اندر کی خبریں جو بالکل جیسے جیسے تحقیق ہوتی جا رہی ہے وہ حق اور سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں، یہ سب آپ کے سچے ہونے کی بے شمار دلیلیں اور ہر روز بڑھ رہی ہیں۔ یہ چند ایک کا میں نے ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنا انتظام کیا، میرے بھائیو غور کیجئے، میں سیرت کے پہلوؤں کو پیش کر رہا ہوں، کیسا زبردست انتظام ہے۔ ارسلہ علی حین فترۃ من الرسل، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد بھیجا، فہدا بہ الی اقوم الطرق واوضح السبل، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دنیا کے اندر راستے ہیں، مذاہب ہیں، ان تمام میں سب سے بہترین راستے اور سب سے واضح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ ایک جملہ دل چاہتا ہے کہ اس پہ لمبی چوڑی گفتگو کروں، بات کو سمیٹوں گا، صرف آپ کو اشارہ کروں، مگر غور کیجئے گا۔ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 9 یا 12، ہاں، کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہترین، سب سے درست ہے۔ اقوام جو قرآن رہنمائی کر رہا ہے وہی رسول بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا بیان کیا ہوا دین، میرے بھائیوں اور نوجوانوں بغور سنو، اس دین میں چاہے داڑھی رکھنا ہو، چاہے 2 اور 3 اور 4 شادی کی اجازت ہو، چاہے اور طلاق والا اور نکاح والا جو مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اور حدیثیں کہتی ہیں کہ اللہ اور رسول کی تعلیم دنیا کی تمام تعلیمات سے بہتر ہے، درست ہے، اچھی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم چاہے ایکسپلین نہ کر پائیں، کوئی آدمی اگر آ کے آپ سے سوال کرتا ہے ارے آپ کے یہاں تو 3-4 شادی کی اجازت ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر مسلمان اس کو واضح کرنے اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں یہی صحیح ہے۔ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، آپ کے اعتراض کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں، یہ 2 نمبر، لیکن میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ سب سے صحیح طریقہ یہی ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیجیے، کہیں احساس کمتری کی شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سائنسی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقل و دانش اور تجرباتی ماحول بنیاد پر یہ چیز ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس طریقے سے دنیا میں جو دوسرے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ جو ہے اس پر غور کریں تو اس سے بہتر تعلیم آپ کو ملے گی نہیں۔ ہاں، وہ آپ کسی بھی مسئلے کو دیکھیں، عقیدے میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا پیش کیا ہوا عقیدہ سب سے بہترین نظر آئے گا۔ عبادات میں مسلمانوں کی نماز، اسلام کی پیش کردہ جو روزے ہیں، ہاں، صدقہ و زکوٰۃ اور دیگر احکامات ہیں، آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں قرآن و حدیث کی، آپ چھوٹی سے چھوٹی یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے آداب، میاں بیوی کے تعلقات، کسی بھی چیز میں، ہمارے ہاں یہ 4 شادی اور اس پر جو کرتے ہیں نا، اگر میرا دعویٰ ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ایک غیر مسلم اللہ کے پیش کیے ہوئے ان قوانین کی تفصیل پر غور کرے، 3 طلاق جو ہے، 1 سے زیادہ شادی کی اجازت، طلاق کے احکامات جو پابندیوں کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ یہ ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ اس سے بہتر نہیں۔ یہ میں تجرباتی طور پر بول رہا ہوں۔ بنارس میں پڑھتا تھا، ایک چھٹی کے موقع پر ٹرین میں میرے آنے کا اتفاق ہوا کہ ایک برہمن وکیل سے ہم سفری ہوئی، میں نے اس کی تفصیل کچھ موقعوں پر بیان کی ہے۔ اس نے بہت ساری باتیں ڈسکشن کی، مباحثے میں آئی، تو اس نے 3 طلاق کے موضوع پر جو ہے چھیڑا اور کہا کہ میں وکیل ہوں، میں خود ایک کیس لڑ چکا ہوں۔ تو میں نے کہا اصل میں طلاق سے متعلق ہمارے ہاں غلط علم اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، طلاق حلالہ، اور یہ ہمارے ہاں اختلاف بھی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ قرآن میں کیا طریقہ ہے؟ میں نے جب اس کو پوری طلاق کی تفصیل بتائی، یہاں نہیں بیان کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، ہاں، اگر پوری طلاق کی جب تفصیل بیان کی تو میں طالب علم تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بہت عمر دراز نہیں دکھائی دیتا تھا، تو اس نے کم سے کم 7-8 مرتبہ مجھ سے رک کر پوچھا کہ آپ نے جو بیان کیا ہے کیا قرآن میں ایسا ہی ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ طلاق کا دینے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بتایا، اور پھر رشتہ کس طرح مستقل ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے، طلاق بائن، مغلظہ، رجعی، سب بتایا میں نے ڈیٹیل میں۔ تو کافی دیر کے بعد 7-8 مرتبہ پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں، ہاں، بولے میں ایک وکیل ہوں اور برہمن ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں اگر قرآن اور حدیث میں ایسا ہی ہے تو طلاق کے متعلق اس سے بہترین قانون دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کے بیان پر ایک غیر مسلم کا فوری رد عمل تھا. پھر اس نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو لیکن پورے ہندوستان، میں نے خود ایک کیس لڑا ہے، وہاں تو 3 کو 3 مانا جاتا ہے، طلاق کا یہ طریقہ مانا جاتا ہے، تو یہ آپ کا بیان اور قرآن میں جب یہ ہے، حدیث میں یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں کیوں فرق ہے؟ تو میں نے کہا، سوچا کہ اس کو کیسے سمجھاؤں. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے اصل میں یہ مسلک ہے، سیکٹس ہے. وہ کہا کیسے؟ تو میں بتایا کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ ہمارے تاریخ میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کو امام کہتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم تھے. تو کچھ لوگ جو ہے ان کے تھرو اسلام مانتے ہیں کہ قرآن حدیث کو یا اسلام کو ہم مانیں گے وہ ویسے جیسے امام ابو حنیفہ نے بتایا تو وہ حنفی ہیں، امام شافعی نے جیسے اس کے ایکسپلیشن کیا اس کو ماننے والے شافعی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو امام مان رہے ہیں، ان کے تھرو اسلام جو یہ بتایا ہم وہ مانیں گے. تو اس نے سوال کیا کہ آپ کیسا مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چاروں بڑے بڑے علماء اور ان کے علاوہ بھی جتنے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، علماء گزرے ہیں ان سب سے ہم فائدہ اٹھائیں، وہ سب ہمارے علماء ہیں، بڑے ہیں، لیکن اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا آخری بات اور فائنل بات یا صحیح بات اسی کو مانتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ غیر مسلم تھا، برہمن تھا. میں نے اس کو یہ باتیں مشکل سے آدھے گھنٹے میں سمجھائی ہوگی، ڈسکشن میں آدھا گھنٹہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں. آدھے گھنٹے کے بعد ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے غور کرنے کے بعد کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ میسنجر مانتے ہو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے وہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری عقل دماغ کہتی ہے کہ ان کی بات ماننا چاہیے. یہ عالم لوگ سے کی بات کیوں مانا جائے؟ ان کو چھوڑ کر ان کی بات ماننا تو سمجھ میں نہیں آتی بات. مجھے ہنسی آ گئی یہ سوچ کر کہ آدھے گھنٹے میں ایک برہمن کو جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ ہمارے ہاں سالہ سال میں بہت سارے مدعیان ایمان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور میں طنز نہیں کر رہا ہوں، سمپل لاجک، سیدھی لاجک. کوئی نہیں مانتا، نہیں سمجھ میں آتا تو یہ اس کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تھا. بالکل صاف اور کلیئر ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ لوگ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، کیا اس کے بعد کوئی عذر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تو جماعت اسلامی میں چلنے والا ہوں، میرے بانی مولانا مودودی صاحب بہت عظیم دانش اور مفکر، کتابیں لکھنے والے، ان کے سارے مقامات ہم نے مان لیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ دے سکتے ہو؟ سید قطب، حسن البنا، مولانا الیاس صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، احمد رضا خان بریلوی صاحب، فلاں صاحب، ڈھیما صاحب، ان سے اوپر جائیے، ان سے اوپر جائیے، پھر امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام بخاری، جتنے بھی لوگ ہیں، کیا کسی کو یہ مقام حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے؟ قرآن کی جو تشریح آپ کریں گے کیا دوسرے سمجھ سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کو جس طرح سمجھا، آپ کی جن تشریحات کو جانا، جیسی عربی صحابہ کرام جانتے تھے، کیا آج کا کوئی غامدی، کوئی انجینئر، کوئی مفکر، کوئی دانشور سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، وہ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اس ماحول کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اس مقام، اس ماحول کے عربی دانی اور ماحول کے محاوروں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے. تو مجھے بتائیے، میں نے یہ بات بہت تفصیل سے بیان کی تھی محصلہ کے خطاب میں، کہ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قرآن کی تفسیر زیادہ بہتر ہوگی یا مولانا مودودی صاحب کی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، سید قطب صاحب کی، حسن البنا کی، فلاں اور فلاں کی؟ کون زیادہ قابل اعتبار ہے؟ ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، کسی کی تنقیص نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہی مصدر شریعت اور رخ کو بدل دینے سے آپ کے دین میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اور آج دنیا میں جتنے اختلافات ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے، لوگوں نے، مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو مرکزیت دینے کی بجائے ان کے مقابلے میں کسی نے امام کو بنا لیا، کسی نے پیر صاحب کو بنا لیا، کسی نے کسی اور کو اپنا مرکز بنا لیا، اور اللہ کے رسول اور قرآن کو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو مان کر مانتے ہیں. اور جہاں ان کی اور ان کی بات ٹکراتی ہے وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حدیثوں کو رد کر دیا جاتا، ان کی تعویل کر دی جاتی ہے، ان کو منسوخ کرا. اتنی جرات کی گئی کہ امام کرخی کے تعلق سے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث اور آیت جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو ہم اس کو منسوخ کہیں گے یا اس کی تعویل کریں گے. کتنی بڑی جرات ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں.
تو ہم قرآن حدیث اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے حساب سے چلے، ہم کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھلنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اور یہ سیرت سے ملتا ہے ہم کو یہ درس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دنیا کا سب سے بہترین، اب یہاں میں پھر سے جو رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، فلاں 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 مذہب، ان میں سب سے بہترین مذہب قرآن و حدیث والا۔ یہ بات ہم کو بلا کسی تردد کے میں کہنے کو تیار ہوں، چوک چوراہوں میں، ٹی وی چینل پہ اگر کوئی کہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سارے دھرم سچے ہیں، اچھے ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، بالکل غلط بات ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا فریب ہے، ایک ہی راستہ سچا اور اچھا ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے دکتور فضل الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے ایس پی سے کہا تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ ہم سب دھرموں کو سچا مانتے ہیں۔ کہا آپ بھی نہیں مانتے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں، کہا کہہ رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں آپ۔ کہا کیسے؟ کہا اگر آپ مانتے ہیں تو ابھی اس وقت آپ کون سے دھرم پر ہیں؟ کہا میں ہندو مذہب پر ہوں۔ تو کہا جس طرح ابھی ہندو مذہب پہ ہیں اسی کچھ دن جو ہے سال دو سال آپ کرسچن اور عیسائی مذہب پر ہو جائیں، کچھ سال جو ہے یہودیت پہ ہو جائیں، پھر کچھ سال مسلمان بن جائیں، تب تو ہم مانیں گے نا کہ جس طرح آپ ہندو دھرم کو مان رہے ہو اس طرح عیسائیت کو، یہودیت کو اور اسلام کو بھی مان رہے ہو۔ آپ جب یہ کہتے ہو کہ میں ہندو ہوں، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرسچن نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں، یہودی نہیں ہوں، مسلم نہیں ہوں۔ آپ کو صحیح مان رہے ہیں تب اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، اور اب جیسے اس کو مان رہے ہو ویسے اگر اس کو بھی مان رہے ہو کبھی اس پر بھی عمل کر کے بتائیے۔ اور میں اس میں مزید تفصیل بیان کرتا ہوں کہ ایک مذہب میں ایک چیز جو ہے مہا پاپ ہے، دوسری جگہ وہ عبادت ہے۔ یہاں مورتی پوجا کی جا رہی ہے، یہاں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اور شرک بھی ایسا کہ سارے عمل برباد، اگر اس پر مر گیا تو آدمی کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ دونوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ دھوکہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سب سے زیادہ صحیح، اور آپ کے لائے ہوئے دین میں یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے گا، میرے پاس تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ آپ کے لائے ہوئے دین میں لوگوں نے بہت سارے چور راستے اور فرقے بنا لیے۔ فلاں شخصیت کے پیچھے کوئی جا رہا ہے، فلاں بدعت کی بنیاد پر کسی نے الگ راستہ بنا لیا۔ یہاں جہمیت ہے، اعتزال ہے، اشعریت ہے، ماتریدیت ہے، خارجیت ہے، صوفیت ہے، حنفیت ہے، شافعیت ہے، مالکیت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں اگرچہ یہ چار مسلک کے ائمہ بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن تقلیدی بنیاد پر جو لوگوں نے فرقہ بندی کر لی ہے اور یہ اختلاف کر لیا ہے قرآن اور حدیث منہج صحابہ سے ہٹ کر، کہ اللہ کے ایک شخصیت کو پکڑ لیا، ایک امام کو پکڑ لیا، اب اس کے خلاف میں حدیث آ رہی ہے، صحابہ کے اقوال آ رہے ہیں، دوسرے تمام اماموں کی بات آ رہی ہے، سب کو رد کر دیا، ایک کو ماننا ہے۔ یہ اس کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں عقل اور فطرت میں نہیں ملے گی آپ کو، ایک بالکل غلط بات، غلط دین ہے۔ تو منہج صحیح کیا ہے؟ قرآن حدیث کو ماننا، اور مسلمانوں کے گروہوں میں بہت سارے جو بدعتی فرقے ہیں ان میں اس طریقے کو ماننا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی سنت کا، جس کو ماننے والوں کو اہل سنت یا اہل الحدیث کہتے ہیں، اور صحابہ کا جس کو الجماعت کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ۔ ہمارے ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ بریلوی یا جن کو عرب لوگ قبوری کہتے ہیں وہ لوگ اپنا نام رکھ لیے۔ اہل السنہ والجماعہ پرانے زمانے میں بدعتیوں کے مقابلے میں اہل الحدیث کو اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل الاثر، السلفی کہا جاتا تھا۔ خیر، یہ کہا کہ سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کی، وَافْتَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ وَتَعْزِيرَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی مدد کو اور آپ کی توقیر اور عزت کو فرض قرار دیا، وَمَحَبَّتَهُ، اور اللہ کے رسول سے محبت کو فرض قرار دیا۔ اسی طریقے سے یہ میں نے تھوڑی محبت پر ہم نے بحث کی، وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ، اور اس بات کو فرض کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں، اور وَسَدَّدُونَ الْجَنَّةِ الطُّرُقَ، فلن تفتح لأحد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹ سے ہٹ کر جنت کے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جنت میں جانے کا خواہش مند ہوگا تو اس کے لیے راستہ بند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک ورفع لہ ذکرہ، اور اللہ کے رسول کے ذکر کو بلند کیا، اس کی اپنی تشریح ہے۔ ووضع عنہ وزرہ، اور اللہ کے رسول پر جو بوجھ تھا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا، قرآن میں جو ذکر کیا اس کو ہٹا دیا۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امرہ، اور جو شخص اللہ کے رسول کے حکم اور آپ کی سنت کی مخالفت کرے، یہ حدیث کا جملہ ہے، اس پر ذلت و خواری کو مسلط کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں پر پوری دنیا میں ذلت و خواری جو ہے وہ طریق محمدی اور سنت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس سے مخالفت کا نتیجہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کو زندگی میں اختیار کیا جائے،
ہماری جو عذاب کی اور پریشانیوں کی حالت ہے نا یہ دور ہوگی. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت و خواری کو مسلط کر دیا, بلکہ کسی انسان کے لیے آپ کے آنے کے بعد دنیا اور آخرت کی سعادت بغیر آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے ممکن نہیں ہے, اور آپ کے راستے پر چلے بغیر ممکن نہیں ہے. وقت زیادہ ہوا. یہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے آگے علامہ ابن قیم کا ایک قول نقل کیا, وَمِنْهُ هَا هُنَا تعلم استرار العباد, یہیں سے ہمیں بندوں کی ایک مجبوری اور انتہائی شدید ضرورت کا علم ہوتا ہے, ہماری اور آپ کی ایک سخت ضرورت کا, کہ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی لائے ہوئی تعلیمات کی معرفت یہ تمام ضروریات کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. ہمارے لیے کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, سانس کے لیے ہوا اور آکسیجن ضروری ہے, کپڑا ستر پوشی کے لیے لباس ضروری ہے, رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے. ان تمام ضرورت سے زیادہ ضرورت کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم رسول کو پہچانیں, ان کی تعلیمات کو جانیں, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں عطا کی ہیں, بیان کی ہیں غیب کے بارے میں, قبر میں یہ ہوگا, آخرت میں یہ ہوگا, میدان محشر میں یہ ہوگا, ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم اس پر ایمان لائیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے تو کوئی عقل میں آئے نہ آئے, سائنس والے مانے نہ مانے. ہاں 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے کہا تھا عمل کا وزن ہوگا, انہوں نے کہا ایمان لاتے ہیں. اللہ رسول نے کہا. ابو جہل نے آگے کہا کہ ارے تمہارے رسول تو کہہ رہے ہیں ایک رات میں آسمان کی سیر کر کے آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. اس سے بڑی بڑی باتیں مانیے, یہ کون سی بات ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں. اور آج ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں منکرین حدیث نوجوان کہ غیر مسلم سوال کرتا ہے میں کیا جواب دوں, جواب نہیں دے پاتا تو کہا انکار کر دیا. آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جب کوئی سوال اٹھایا کسی نے قرآن و حدیث پر تو ان کا دانت توڑ دینے والا, جواب دینے والا پیدا ہوا. کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہوا جس نے جب قرآن و حدیث کا دفاع کرنے والے پیدا نہیں ہوئے. اگر معترضین پیدا ہوئے تو جواب دینے والے بھی پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کیا. میں اس کو ابھی آخری میں بیان کرتا ہوں, یہ ایک پیراگراف بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جو کچھ خبریں دی ان کی تصدیق کرنا, غیب کی باتیں مان لینا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے مانتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتا کہ قبر کے کھڈے میں ایک آدمی جاتا ہے, ایک آدمی کو سمندر میں لاش ڈالی جاتی ہے, ایک آدمی کی لاش کو پرندے کھاتے ہیں, تو ان کو عذاب قبر کیسا ہوتا ہو, عقل میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا, قرآن نے بتایا, ہم مانتے ہیں. کبھی موقع رہا تو یہ چیزیں جو میں نے سوالات اٹھائے اس کے جوابات بھی علماء نے دیے ہیں, وہ اپنے موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ. کہا کہ آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا ضروری ہے, اور آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے کہ ایسا کرو اور جن سے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرو ان کو ماننا ضروری ہے. فَإِنَّهُ لَا, اس لیے کہ دنیا میں سعادت اور کامیابی اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ممکن نہیں ہے مگر رسولوں کے ذریعے, اور طیب اور خبیث یعنی جو حلال ہے اور جو حرام ہے, جو پاکیزہ ہے اور جو گندہ ہے, اس کو تفصیلی طور پر جانے بغیر ہم بچ نہیں سکتے. اور اس کو کون بتائے گا؟ اس کو رسول اللہ کے رسول اور ان کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی قطعی طور سے نہیں مل سکتی. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو تو وہ رضامندی آپ کو نہیں مل سکتی مگر رسولوں کے ذریعے. چنانچہ اعمال میں, اقوال میں, اخلاق میں جو پاکیزہ اور اچھے اعمال اخلاق ہیں وہ انبیاء اور رسولوں کے طریقے میں ہی نظر آئے گی, اور جو وہ لے کے آئے ہیں اسی میں ہم کو نجات اور اچھائی نظر آئے گی. لہٰذا وہی میزان راجے ہیں, کسوٹی ہیں, جس کے تمام دنیا کے تمام اقوال کو, اعمال کو, اخلاق کو تولا جائے گا. اسی کی بنیاد پر جو انبیاء کے اقوال افعال کے مطابق ہے وہ اچھے ہیں, وہی قابل قبول ہیں, وہی معیاری ہیں. وَمُطَابَعَتِهِمْ, اور ان کی مطابقت ہی کے ذریعے سے اہل ہدایت اور اہل گمراہی الگ ہوتے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آج کل ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے, گھنٹے کی فیس ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ کو 50,000 40,000 20,000 دینا ہوگا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ.
اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفصیلات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو اختیار کر کے اپنے بچے کو سنتوں کا پابند بناؤ گے تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پڑھانے والا آپ سے سبق لینے پر مجبور ہوگا۔ اس سے بہترین مہذب انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے کو اختیار کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے آپ نے سیرت اختیار کی تو مطلب ہدایت والے ہیں، سیرت کے مخالف ہیں سیرت نبوی کے تو اس کا مطلب آپ گمراہی پر ہیں، اور آپ کی مطابعت کے ذریعے سے ہی یہ فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ جسم کو جس طرح روح کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو، شریر کو جس طرح آتما اور روح کی ضرورت ہے، آنکھ کو جس طرح نور کی ضرورت ہے، ہماری آنکھ کو جس طرح روشنی کی ضرورت ہے، روح کو جس طرح زندگی کی ضرورت ہے، ان ضرورتوں سے بڑھ کر ہمیں رسول کی ضرورت ہے، رسول کی سیرت کی ضرورت ہے۔ فَأَيُّ ضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ فُرِضَتْ فَضَرُورَتُ، جو بھی ضرورت اور حاجت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے تو بندے کے لیے رسولوں کی حاجت ان تمام ضرورتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ میرا دل ہو رہا ہے کہ آگے کی بھی کچھ اقتباس پیش کروں، لیکن بہت ہی مفید ہے، ہم دوسرے موقعوں کے لیے اس اٹھا رکھیں گے۔ اس سیرت کے سے متعلق جو میں پہلو پیش کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ میں نے کہا یہ بحر ذخار ہے، جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے اس میں علم و حکمت کے جواہر نظر آئیں گے۔ لیکن میں صرف آج کے درس میں ایک چیز جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک طرف تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ مقام اور یہ ضرورت ہم کو بتائی قرآن و حدیث نے، آپ کی شخصیت کے بغیر ہم کو کچھ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا میں مرد اور خواتین اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے میں یہ کہوں گا، اس پروگرام کا حاصل ہوگا اگر آپ آج کے اس پروگرام سے یہ سبق لیں کہ اپنے گھر میں مستند سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کچھ ترجمے کی کتابیں رکھیں جو آپ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آج جہاں ہمارے بچے یہود و نصارہ غیر مسلموں کے ہتھ کنڈوں اور منصوبوں کے شکار ہو رہے ہیں، ان کی جو ایجنسیاں ہمارے ہاں کوئی تنظیم الاٹ کرتی ہیں، لانچ کرتی ہیں، ہمارے بچے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں ہماری بچیاں جو ہیں مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ سارے بنیادیں کیوں ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا، ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کی بنیادیں نہیں فراہم کی۔ ایمان کو مضبوط بنانے کی ایک بہت بڑی بنیاد اور سبب اور وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کا مطالعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈنمارک میں چند سالوں پیشتر 11 خاکے بنائے گئے، کارٹون جس کو ہم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کے سر میں جو ہے بم بتایا اور یہ کہ یہ انتہا پسند اور تشدد پسندی کی تعلیم دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں واویلا مچا، جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، ڈینش لینگویج میں 50,000 کی تعداد میں، وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے، 50,000 کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کو مسلمانوں نے بٹوایا، تقسیم کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بڑی تعداد ڈینش کے عیسائیوں کی مسلمان ہو گئی۔ ان کو یہ دل میں ایک جذبہ ابھرا کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ ان کے خلاف ان کا کارٹون بنا تو پوری دنیا میں رد عمل کا مظاہرہ ہوا، ہمیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کو پڑھا تو محسوس کیا کہ یہ تو وہ شخصیت ہے جن کی اتباع کرنا چاہیے، جو سچے رسول ہیں۔ ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ان کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں پروپیگنڈے اور مخالفت کی بنیاد پر، وہ سراسر تعصب اور ناانصافی اور ظلم ہے۔ آپ سے بہتر شخصیت تاریخ میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میں نے یہاں ہمارے سامنے کچھ پہلو ایسے تھے کہ یہ بتاؤں بعض روایتوں کی روشنی میں کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے، آپ کی بہادری کے کچھ نمونے کہ کس طریقے سے آپ جب میدان جنگ میں جو ہے، صحابہ کہتے تھے کہ جب جنگ کی آتش گرم ہوتی، لوگ چھڑ جاتے، خوفزدہ ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہتے۔ حنین میں سارے لوگ چھڑ گئے، اچانک تیروں کی بارش جب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس، ابو سفیان اور آپ کے ساتھ یہی 2-3 لوگ تھے، آپ ڈٹے رہے پورے دشمنوں کے سامنے۔ مدینہ میں ایک رات کو آواز آئی، چیخ پکار، جب لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف سے گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں، یعنی جب لوگ پہنچ رہے ہیں، آپ خطرے کے مقام سے لوٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ آپ کی بہادری کے ایسے نمونے، آپ کی سخاوت، کتنے سخی اور فیاض تھے آپ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، وادی بھر کے بکریاں آپ نے دے دی، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ اتنے سخی ہیں، اس طرح بانٹتے اور دیتے ہیں کہ انہیں ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں لگتا، ایسے سخی ہیں۔ جو آیا ہاتھ میں دے دیا، کسی نے تن کے کپڑے مانگ لیے، اندر گئے، لباس بدل کے آ کے دے دیا کپڑا۔
فتح مکہ کے وقت تو وہ بڑے بڑے مجرمین جنہوں نے آپ کو ستایا تھا زندگی بھر مکہ کی زندگی میں، ہاں، وہ سب مجرمین کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول اشارہ کر دیتے کسی کی گردن اس کے بدن پہ نہیں رہتی، لیکن آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو. آپ سے زیادہ باحیا مکہ کا سماج کہتا تھا. امین صادق اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر آپ دیکھیں گے کہ امانت کتنی ہے تو ایسا لگے گا کہ آپ امانت اور دیانتداری کو ہی آخری مقام تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. سب سے زیادہ اسی پر توجہ دی آپ نے. جب آپ دیکھو گے کہ سچ بولنا آپ کی زندگی میں کیا تھا تو ایسا لگے گا کہ سب سے زیادہ آپ نے سچ کی خدمت کی، سچائی کو عروج پر پہنچانے کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے. جب آپ یہ دیکھو گے انصاف کتنا کرتے تھے تو ایسا لگے گا سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں. جب آپ دیکھو گے کہ بہادر کتنے تھے تو ایسا لگے گا کہ بہادری کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. ہر معاملے میں آپ کامل اور بے مثال ہیں. کہیں آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آئے گا آپ کی شخصیت میں. سیرت طیبہ کا یہ کمال ایک طرف، اور اس کے ساتھ میں یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنی خصوصیات ہیں اور اتنا سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا انتظام کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں ملتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، ہاں، یہ 300-500 عیسائی علماء کی تیار کی ہوئی انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں عیسائی پادریوں کے ملے جلے جو تحقیق ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں. بہت غور سے سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندگی پر کام کرنا چاہتا ہے اور آپ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کوشش نہ کرے، کیونکہ بڑی منت اور کوشش کے بعد اسے اگر کامیابی ملے گی تو اتنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا صرف 50 دن زیادہ سے زیادہ اسے مل سکتا ہے. سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو تفصیل ہے زیادہ سے زیادہ 50 دن تاریخ کے روشنی میں ہے. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عیسائی ہے نصارہ. اب جس نبی کی بات ہم وہ سچے نبی تھے، ہمارا بھی ایمان ہے، صاحب انجیل تھے، لیکن ان کی زندگی کتنی محفوظ ہے خود نصرانی علماء کا اعتراف ہے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہ زیادہ سے زیادہ 50 دن تاریخ کی روشنی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی ایک پیغمبر ہے، یہودی انہی کو مانتے ہیں. ان کی زندگی کی کئی تفصیلات، ہاں، جب حضرت دریا میں گئے فرعون کے ہاں پلے بڑھے تو بچپن کی وہ تفصیلات نہیں معلوم. پھر بعد میں وہاں سے جب ہجرت کر کے گئے مدین گئے تو یہ تو ذکر ہے کہ مدین میں جو ہے انہوں نے شادی کی اور 8-10 سال جو ہے وہ مہر کے طور پر بکریاں چرانے کے لیے رکے، پھر وہاں سے لوٹے، لیکن وہ تفصیل نہیں معلوم. پھر اس کے بعد یہاں آئے تو کئی زندگی کے آپ کے فیملی کے اور دوسری تفصیلات نہیں معلوم. یہ انبیاء کی بات ہے. دوسری شخصیات کو آپ دیکھیے، دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں مشہور، شیکسپیئر، برنارڈ شاہ، ہٹلر، فلاں فلاں فلاں، یہ میں نے چند نام لے لیے، ہاں، اور دنیا کے جو دوسری بڑی بڑی شخصیات ہیں یہ اسی وقت سے ان کی زندگیوں کو لوگوں نے محفوظ کیا جب ان کو شہرت ملی. ہاں، ان کو شہرت ملی. اس کے بعد سے اس میں بھی شہرت ملنے کے بعد بھی اگر کسی شخصیت کی کچھ تفصیل لکھی گئی تو سب چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نامعلوم ہیں. پوری انسانی تاریخ میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو جس دن سے آپ کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جب آپ کے واقعات اور حوادث تاریخ کی روشنی میں نہ ہو. کیا یہ معمولی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس میں جو اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن الفاظ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات اور احادیث اس قرآن کے الفاظ کی تفسیر ہے. ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ تو قرآن کے صرف الفاظ کی حفاظت نہیں کی، الفاظ کے ساتھ معنی کی بھی حفاظت کی، وہ حدیثوں کی بھی حفاظت اس میں خود بخود شامل ہے. اب اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ پاتا تو یہ اس کی جہالت ہے.
کور دماغی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی تفسیر کی ضرورت پیش آئی. جب چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں سے ہاتھ، اس کو بھی بولتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ پہنچوں سے کاٹا جائے گا، ہتھیلی سے کاٹا جائے گا. ایسی بہت سی چیزیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بخاری میں ہے کہ صحابہ آئے کہنے لگے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم نہ کرے ان کے لیے امن اور ہدایت ہے، تو ہم تو کچھ نہ کچھ ظلم کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یہ ظلم کا وہ عام معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. صحابہ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت پڑی. یہ میں نے ایک دو مثال دی. تو ہم کو اور آپ کو اور بعد والوں کو اللہ کے رسول کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس تفسیر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کو محفوظ نہ رکھا جاتا تو قرآن کے الفاظ کے محفوظ ہونے کا حقیقی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کا جب اللہ نے وعدہ کیا تو حدیثوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حفاظت بھی اس میں خود بخود آ گئی. اور اسی کا یہ نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ امت میں ایک جماعت کو ہمیشہ حق پر قائم رکھا، جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں، قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والوں کا رد کرتے ہیں. کوئی کتنی بھی مخالفت کرے، ان کو جوتے چپل سے مارے، لیکن قرآن حدیث کو نہیں چھوڑتے. اسی سے قرآن حدیث زندہ ہے. اہل الحدیث کے طبقے سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت طیبہ تاریخ کی پوری روشنی میں ہے. آپ نے زندگی میں کب آپ کی ولادت ہوئی، کس سال میں آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کعبہ کے پتھر کو ہٹانے کا واقعہ کب ہوا، دادا کا انتقال کس سن میں ہوا، والدہ کا کب انتقال ہوا، کتنے دن آپ جو ہے بڑی سعد میں جو ہے حلیمہ کے یہاں موجود تھے، دودھ پینے کے لیے گئے تھے، کب آپ نے بکریاں چرائی، کب آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ سینہ چاک کرنے کے بعد جو ہے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے دھویا. ہاں، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کب واقعہ ہوا، مکی زندگی کی باقی دیگر تفصیلات، پھر آپ کا کب سفر ہوا، تجارت کے لیے کب آپ ابو طالب کے ساتھ گئے، ابو طالب ان کو کس طرح رکھتے تھے، پھر اس کے بعد نبوت کب ملی، نبوت ملنے کی تفصیلات اور تفصیلی واقعات، نبوت ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا، ایک ایک دن کے واقعات، ایک ایک سن کے واقعات، کب کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی، کس موقع پر کس واقعے کے تناظر میں فلاں سورہ فلاں واقعہ نازل ہوا، کب جو ہے بدر ہوئی، کب احد ہوئی، کب حنین ہوئی، کب تبوک ہوئی، کس میں کیا واقعات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کس چیز کی خبر دی. یہ ساری تفصیلات ایک ایک جزئیات کے ساتھ. آپ کی اتنی ازواج مطہرات تھی، کب کس سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ کتنے سال زندہ رہی، کب آپ نے کس سفر میں کس بیوی کو ساتھ لیا تھا، بیویوں کے کیا حقوق تھے ان کو بیان کیا. یہ ساری تفصیلات، ساری کے ساری تفصیلات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی. جرمنی کا ایک عالم ہے گولڈ زہر، یہ مستشرق متعصب اسلام دشمن تھا، لیکن یہ کہتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس اپنے مذہبی پیشوا کی زندگی کو محفوظ بنانے کا وہ طریقہ اور وہ اصول ضابطہ اور محنت نہیں ملتی جو مسلمانوں کے یہاں ملتی ہے. کہ مسلمانوں میں محدثین نے حدیث اور علوم حدیث کے تعلق سے جو روات اور ان کے حالات کے ساتھ چھان پھٹک کے ضابطے تیار کیے، ہاں، وہ جس کی بنیاد پر وہ آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، قابل قبول کون سی ہے، قابل رد کون سی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات محفوظ کر دیے. 5 لاکھ وہ لوگ جنہوں نے حدیثوں کو روایت کیا. یہ ہم جانتے ہیں، ہماری کتابوں میں ہے کہ کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا سچا ہے، کون جوانی میں اچھا تھا، بڑھاپے میں کس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، کس کے استاذ کون ہے، کس کے شاگرد کون ہے. اگر وہ اپنے استاذ سے حدیث بیان کر رہا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے بجائے کسی اور سے نام لے رہا ہے تو پھر شک پیدا ہوتا ہے. اس کے شاگردوں نے ایک حدیث بیان کی، ایک شاگرد جو ہے بیان کر رہا ہے، دوسرا اس سے الگ بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب کسی نے گڑبڑ کی ہے، تو پھر چھانا پھٹکا جائے. یہ اصول ضابطے اتنے گہرائی سے، اتنی تحقیقی انداز کے ہیں کہ موجودہ دور کے سائنسی حضرات اور جدید سے جدید تحقیق کے انداز اس مقام کو نہیں پہنچ سکے جس مقام کو محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھاننے اور تحقیق کرنے کا معیار پر پہنچا دیا تھا. جس معیار پر وہ تھا آج بھی تحقیق کا وہ معیار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اس طرح سے محفوظ ہونا کس لیے ہے؟ اس کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین نے زندگیاں کھپا دی. ایک حدیث 2 حدیث کے لیے مہینے کا سفر کرتے تھے، زندگیاں لگا دی. امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں تیار کی. 16 سال میں. حدیثیں ان کے پاس نہیں تھی، نہیں کہ ان میں سے صحیح کو چھانٹا جائے اور ایسا مجموعہ تیار کیا جائے کہ عام سے عام مسلمان کے لیے دقت نہ ہو کہ یہ حدیث رسول ہے یا نہیں.
یہ پریشانی نہ ہو، بغیر کسی شک شبے کے آسانی سے وہ جان جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ 16 سال کی محنت کے بعد انہوں نے تیار، اور ایسے دنیا کے یہ 1 2 5 7 محدثین نہیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا، ان کے ذریعے سے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا۔ اب مجھے بتائیے تھوڑی دیر کے لیے، میں یہاں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں جمعہ کے خطبے میں نے کچھ پہلو پیش کیے اشارتاً، اور ابھی کچھ باتیں کہ کتنی سچائی کی دلیلیں، کتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے لیے، آپ کی سیرت کو محفوظ کیا۔ ہاں، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو کس لیے؟ کیا یہ مذاق ہے؟ کیا یہ ایسی ہلکی پھلکی بات ہے کہ ہم نے سنا، بیان کیا، فخر کیا اور چھوٹ گئے؟ نہیں، یہ ہمارے اور آپ پر اور دنیا کے سارے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سارے انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صحیح بات معلوم نہیں تھی، مجھے حق معلوم نہیں تھا، کون سا مسلک صحیح ہے، کون سا مسلک غلط ہے، کہاں شرک ہے، کہاں بدعت ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنے بچوں کو خود ہی نہیں جانا ہے، تو اپنے بچوں کو سیرت کی اہمیت بتائی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تاثیر، آپ کی کشش سمجھائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا نوجوان اور آج کے بہت سارے ہمارے بڑی عمر کے لوگ بھی ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو جدید مسائل آ رہے ہیں، جدید تحقیقات آ رہی ہیں، جدید فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں میں ہم کو قرآن حدیث میں حل نہیں ملتا، اس لیے فلاں بزرگ، فلاں شخص، فلاں سیاسی لیڈر اور فلاں معاشی ڈگری اور فلاں چیزوں کو اختیار کریں گے تو مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے۔ میں نتیجے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو قیامت تک کے لیے ہدایت بنایا، احادیث رسول اور سیرت طیبہ کو، اسی میں یہ بات ہم کو ملتی ہے، اس میں باقاعدہ ثبوت ہے کہ اس دور سے تعلق رکھنے والے بہت سارے فتنوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری ہدایت کر رہی ہیں۔ قیامت تک دجال کا خروج ہوگا، وہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ دجال آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے، صبح کو مسلمان ہوگا آدمی، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر، اور فتنے ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے، اور تم لوگوں میں ایسے مسائل ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے ہوں گے، یہ فتنہ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسائل کو بھی بتایا اور ان کا حل بھی بتایا۔ لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہی سے نہیں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان لوگوں سے، کہ مجھے بتائیں اخوان المسلمین والے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا، صحابہ کا پیش کیا ہوا نسخہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے بہتر ہے، یا آپ کے دینی پیشوا کا؟ جماعت اسلامی والے بتائیں، تبلیغی جماعت والے بتائیں، بریلوی جماعت والے بتائیں، رافضی بتائیں، دنیا کے دوسرے قوم کے لوگ ہیں کہ جس کو اللہ نے اتارا نبی بنا کر، جس پر قرآن اتارا، جس کو قرآن کی تشریحات دی، وہ ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے، یا یہ دوسری شخصیات جو ہم نے پیدا کر لیا، بنا لیا اور ان کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ سبق سیرت کے حوالے سے سمجھ لیا، سیرت کی اہمیت سے، تو میں کہوں گا کہ مسلمان کا گھر گھر سیرت کو پڑھے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوگی جو ایک مضبوط قسم کے مسلمان میں ہوتی ہے، اور اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ اسی حدیث پر میں ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، کہ لا یجد کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت اللہ، 3 خصوصیات، خصلتیں ایسی ہے کہ جس آدمی کے اندر ہوگی اس کے ذریعے سے وہ ایمان کی حلاوت، شیرینی، لذت یا مٹھاس پالے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن ایمان کی شیرینی سے محروم ہیں۔ تو پہلے کون سی 3 چیزیں؟ اسے پتہ چلا کہ ایمان کم گھٹتا بڑھتا ہے، درجات الگ الگ ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ، یہ ہمارے جمعہ کے خطبے کے موضوع سے کنیکٹڈ تھا، میں نہیں بیان کر پایا، تو خیریت سلپ ہو گئے۔ پہلی خصوصیت کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات اس کے نزدیک دنیا کے ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ادھر دیکھیے بھائی، بزرگ آدمی ہیں، وہ تھوڑا پھسل گئے تھے، اٹھ گئے۔ پہلی صفت ایمان کی حلاوت کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، ماں باپ، بزرگ، پیر صاحب، فلاں صاحب، ڈیما صاحب، اللہ اور رسول کے سامنے کوئی حیثیت، سب سے زیادہ محبوب، پہلی بات۔ دوسرا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو محبت صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ اور رسول سے محبت سب سے زیادہ، اور اس محبت کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہمارا محبوب بن جائے۔
تو اللہ رسول کو جو محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہو جائے، شخصیات میں بھی، اعمال میں بھی، کردار میں بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو ایک مسلمان فساد کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ زنا کو، سود کو، حرام خوری کو پسند نہیں کرتا، تو ایک مسلمان پسند نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو مجھے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے اگر ایمان ہے تو۔ تو اللہ کسی آدمی سے بھی محبت ہو، مطلب یہ کہ ہماری محبت اور ہماری نفرت تابع ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ اب یہیں ایک جملہ میں کہوں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ دنیا میں جتنے بدعتی ہیں کھلے طور سے، جن کا اصول ضابطہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، وہ تحریکی ہوں، فضائلی ہوں، قبر پرست ہوں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے یہ ابھی انجینئر اور اس قبیل کے رافضی ٹائپ لوگ ہوں، یا کوئی بھی ہو جو قرآن حدیث کے خلاف ورزی کرنے والے کھلے طور پہ ہیں، اگر آپ کی ان سے محبت کی پینگیں ہیں، آپ ان سے تعلق رکھتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو، تو آپ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے۔ یہ آج کے پروگرام میں یہ سن لیجئے، میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی کہا، ولا اور برا کے ضمن میں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے اس سے ہم کو محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جو شرک کرتا ہے اس کو ہم کو تائید نہیں کرنا چاہیے، جو بدعت و خرافات کرتا ہے اس کا ساتھ ایک مومن کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ قرآن حدیث کی تعلیم کا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کا محبوب ہمارا محبوب ہو جائے، ان کا مبغوض ہمارا مبغوض ہو جائے۔ اب یہ اللہ اور رسول کی خصوصیت ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرا کسی سے جھگڑا ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ پورے رشتہ دار خاندان والے اس کے گھر جانا بند کر دیں۔ یہ ہمارا معاملہ دنیاوی ہے، وہ دین کا معاملہ ہے، دین کی تقویت اور کمزوری کا معاملہ ہے، اس لیے وہاں اور ہمارا معاملے میں فرق ہوگا۔ تیسری خصوصیت جس سے ایمان کی لذت ملتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، مرد اور عورت، ان میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ زندہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے؟ نہیں پسند کرے گا۔ تو ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ حلاوت ایمانی اس کو ملے گی جس کے اندر یہ جذبہ ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں، اب اسلام کو چھوڑنا میرے لیے ایسے ہی ناپسندیدہ ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یہ کب آئے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہو۔ ایمان کی خوبیاں اور جو ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جانے کہ دنیا میں اسلام اور ایمان سب سے زیادہ بہترین مذہب ہے، سب سے کامل مذہب ہے۔ اسلام کی جو خوبیاں ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ یہ ہماری بچیاں، عورتیں بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، نوجوان بھی سن لیں۔ آج آپ کو کسی چیز کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ 1400 سال پرانی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کاش کے وقت ہوتا، میں نے یہ سوچا تھا لیکن موقع نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ دنوں بعد ثابت ہوتا ہے کہ وہی فائدے مند ہے۔ ابھی تازہ میں نے ایک چیز پڑھی واٹس ایپ کے اس پہ، اور زبانی بھی سنی، ایک شخص جو ملیشیا سے آئے تھے، بمبئی کے، وہ بتانے لگے کہ ہمارے یہاں لوگ قیلولے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے دوپہر کا کھانا کھا کے 15-20 منٹ کے لیے لیٹ جانا، آرام کرنا۔ قیلولہ، لیلولہ نہیں، لمبی نیند نہیں، مختصر سا آرام کہا۔ اس پہ کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آج یورپ اور امریکہ میں، چائنا میں، ملیشیا میں، کمپنیوں میں جو ہے وہ ایسے حصے بنائے گئے کہ کام کرنے والے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 15 یا 20 منٹ کے لیے جو ہے آرام کریں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون؟ پاور نیپ، ایسا کچھ نام دیا انہوں نے کہ اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو جس کا لوگ ہم مذاق اڑاتے تھے، وہی پیشاب پاخانے کے آداب میں وہ یورپ امریکہ والوں نے کھڑے ہو کے بنا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہم کو اس پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سائنس والے کہتے ہیں کہ وہی بہتر ہے۔ ختنہ کرنے کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ختنہ کراؤ، بہت سی بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ بعض بیماریوں میں غیر مسلموں کو کہتے ہیں ختنہ کراؤ۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں دنیا میں۔ اسلام جو ہے سب سے زیادہ ماڈرن، سب سے زیادہ سائنٹیفک دین ہے، یہ اس کے دین حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی بنیاد پر بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے سائنٹسٹ، بہت سارے محققین اسلام لانے پر مجبور ہوئے کہ 1400 سال پہلے ایک نبی امی کیسے یہ چیزیں پیش کر سکتا تھا، جبکہ اس زمانے میں نہ کوئی سائنس نے ترقی کی تھی، نہ میڈیکل سائنس نے، نہ فلکیات اور نہ دوسری۔ اس زمانے میں یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ علیم و خبیر کی طرف سے یہ دین آیا ہے۔ تو بہرحال آخری چیز جو ایمان کی لذت کے لیے ہے کہ آدمی کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ پختگی جب آئے گی، ایمان کی یہ تربیت ہوگی،
تو آج ہمارے ارد گرد میں جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان منکر حدیث بن گیا، قادیانیوں کا شکار ہو گیا، فلاں جو ہے مرزا اور انجینئر جو ہے اس نے صحابہ کرام کو جو گالی دیتا ہے، کربلا اور مشاجرات صحابہ کے حوالے سے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے کو ہمارے نوجوانوں میں پھیلا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تربیت نہیں کی۔ اس لیے میں کہوں گا کہ سیرت کے مطالعے پر خاص توجہ دیجیے، اور اگر ہمارے بچے، ہماری نسلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھیں گی تو دنیا کی دوسری شخصیتوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ جس طرح آج کوئی کھلاڑی کے پیچھے جاتا ہے، کوئی فلم اداکار اور اداکارہ کے پیچھے جاتا ہے، کوئی فلاں سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں کسی کو ہم پسند کریں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے پڑھا تو ہم یہ سوال کریں گے کہ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور ہم کو ملے گا ہی نہیں انسانی شخصیات میں۔ وہ لوگ بھی غور کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی امام کی تقلید کر رہے ہیں، جو کسی پیر صاحب کی بات مانتے ہیں، کسی بزرگ کی بات مان کے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں، وہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا، آپ کی شخصیت کی جو حفاظت کی، کیا دنیا میں کسی اور کی شخصیت کو اس طرح محفوظ بنایا؟ قیامت تک یہ آپ کی شخصیت اور سیرت لوگوں پر حجت قائم کرتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت کا سچا طالب علم بنائے، اور سیرت کے مطالعے کے ذریعے جو ہمیں فائدہ دنیا اور آخرت کا حاصل ہونا چاہیے علمی اور عملی طور پر، رب العالمین اسے اختیار کرنے اور حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔